ناظرین گرامی، کیا بنی اسرائیل تابوت سکینہ کے دوبارہ حصول میں کامیاب ہو سکیں گے؟ اور بارگاہ ایزدی سے راندہ درگاہ ہونے والی یہ قوم آخر صدیوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کی تلاش میں کیوں ہے؟ قدیم مصریوں اور بنی اسرائیل کے درمیان بنیادی تنازع کیا تھا؟ آپ کے جسم عطر کی تدفین دریائے نیل میں کرنے کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ اور پھر قوم کی ایک بڑیا نے اس مزار مقدس کی نشاندہی کے لیے اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کون سی شرط رکھی تھی جو کہ اللہ کی رضامندی کے ساتھ قبول کر لی گئی؟ آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم ان اہم ترین اور دلچسپ واقعات کے پیچھے چھپے راز اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے تاکہ یہودی عقائد اور ان کے مقاصد سے ہماری نسل نو پوری طرح آگاہ ہو سکے۔ تو آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب۔ خواتین و حضرات، دنیا کی حسین ترین شخصیت اور اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو خود اللہ رب العزت نے بھی خوبصورت ترین قصے کا نام دیا ہے۔ اپنے بچپن میں ہی سوتیلے بھائیوں کے ہاتھوں ایک ویران کنویں میں گرنے اور پھر بازار مصر میں ایک غلام کی حیثیت سے فروخت ہونے کے واقعات کے بعد اسی ملک کے وزیر خزانہ اور عزیز مصر بننے تک کے سفر سے تو قریب ہر مسلمان آگاہ ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے حکم سے اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تو بنی اسرائیل اور قدیمی مصریوں میں آپ کی تدفین کے بارے میں تنازع کھڑا ہو گیا۔ اہل مصر کا تقاضا تھا کہ آپ کی تدفین سرزمین مصر پر ہی کی جائے، جبکہ بنی اسرائیل بضد تھے کہ وہ جناب کو اپنے پسندیدہ علاقے میں دفن کرے، جس کے بعد متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ آپ کو دریائے نیل کے بیچ دفن کر دیا جائے تاکہ اس دریا کے پانی سے فیضیاب ہونے والے سبھی لوگ آپ کی برکتوں سے مستفید ہوتے رہیں۔ اور شاید اسی فیصلے میں تائید الہی بھی شامل تھی، کیونکہ ان دنوں دریا پانی نہ ہونے کی بدولت بالکل خشک تھا، سو اسی کے بیچ میں ہی آپ کا پہلا مزار بنا دیا گیا۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل مصر نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، اور جب حکمت الہی کے مطابق جناب موسیٰ کو مقام نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے جب مصر سے ہجرت کا حکم دیا تو جناب یوسف علیہ السلام کے جسد خاکی کا معاملہ درپیش آیا۔ چونکہ بنی اسرائیل کی خواہش تھی کہ آپ کے مزار کو بھی اسی نئی جگہ پر تبدیل کر دیا جائے جو کہ ان کا نیا مسکن بننے والا تھا، لیکن اس موقع پر سوائے ایک بڑیا کے کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جو آپ کے مزار کی نشاندہی کر سکتا۔ اور جب اس بڑیا سے اس بابت دریافت کیا گیا تو اس نے آپ کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ اگر اسے مرنے کے بعد جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوس مل سکے تو وہ اس مزار کی نشاندہی کرنے کے لیے تیار ہے۔ سو بحکم الہی یہ شرط تسلیم کر لی گئی، اور پھر ایک یہودی روایت کے مطابق جناب یوسف کے جسم عطر کو وہاں سے نکال کر فلسطین کے ایک شہر ناپس میں دفن کر دیا گیا، جس کو آج یہودی مقام یوسف اور مسلمان مزار یوسف کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مسلمان مورخین میں سے اگرچہ ابن بطوطہ اور علی شیر نواحی جیسے بڑے نام یہودیوں کے اس دعوے کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن مورخین کی اکثریت اس کی قائل نہیں، بلکہ وہ اسے یوسف نامی ایک مسلمان صوفی کا مزار مانتے ہیں، جبکہ ماہرین آثار قدیمہ کی رائے بھی اس مزار کی عمر زیادہ سے زیادہ چند سو سال تک بتاتی ہے، اور جناب یوسف کا زمانہ ہزاروں سال پہلے گزر چکا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی آخر کیوں اس بات پر وضد ہیں کہ یہ آپ ہی کا مزار اقدس ہے، اور وہ کسی نسبت اور نظریے کے پیش نظر اس کے ساتھ خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ محققین کے رائے کے مطابق قوم یہود نے ماضی میں جب بھی کبھی جناب یوسف سے قربت اختیار کی تو انہیں دنیا میں عروج نصیب ہوا، اور اب بھی ان کے علماء کا دعویٰ ہے کہ آپ کے ساتھ تعلق خاص کی برکت سے انہیں اپنی کھوئی ہوئی میراث یعنی تابوت سکینہ ایک زمانے کے بعد دوبارہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ہمارے اکثر ناظرین جانتے ہیں کہ تابوت سکینہ وہ مقدس صندوق ہے جس میں حضرت موسیٰ کا عصا اور جناب سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی موجود ہے، اور یہ مقدس صندوق ان کی بد اعمالیوں کی بدولت سینکڑوں صدیوں قبل ان سے لے لیا گیا تھا، جس کا اب تک سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ اور ان کی علماء کے نزدیک اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ انہیں نہ صرف دوبارہ تابوت سکینہ حاصل ہو سکے گا، بلکہ وہ جناب یوسف سے قربت کی بدولت پوری دنیا پر حکمرانی بھی حاصل کر سکیں گے۔ ناظرین گرامی، بیان کردہ روایت تمام تر یہودی علماء کے عقائد اور ان کے ذہنی اختراع کا حصہ ہیں، جن سے ہم مسلمانوں کا اتفاق قطعی ضروری نہیں، جبکہ ہمارے عقائد کے مطابق مستقبل قریب میں
امام آخر الزماں اور جناب عیسیٰ ابن مریم کی آمد کے بعد دنیا کی یہ شرارتی اور اللہ کی دھتکاری ہوئی قوم اپنے انجام تک پہنچ جائے گی۔ بے شک اللہ ہی بہترین چال چلنے والا ہے اور اسی کے فیصلے بہر طور نافذ ہوتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھا کیجیے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ کا، ہمارا اور ملک خدا داد کا اللہ نگہبان۔